یہ کہانی ہے الفت کی۔ الفت بچپن سے ہی کتابوں اور خوابوں میں جیتی آئی تھی۔ وہ محبت کے خواب دیکھتی تھی جن میں شہزادہ سفید گھوڑے پر آتا، ہاتھ تھامتا اور دور لے جاتا۔ کالج کے دوسرے سال میں اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے فیضان سے ہوئی۔ فیضان خوش شکل، نرم لہجہ اور شاعری سے محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ شروع میں معمولی بات چیت، پھر دوستی اور پھر الفت تمہاری آنکھوں میں خاموشی بہت بولتی ہے۔ یہ جملہ الفت کے دل میں اتر گیا۔ ان دونوں کا ساتھ دن بہ دن گہرا ہونے لگا۔ فیضان روز چاکلیٹ، خطوط اور غزلیں لاتا۔ الفت سب کچھ بھول گئی، والدین، ذمہ داریاں، یہاں تک کہ اپنی خودی بھی۔ ماں کو فکر ہونے لگی، بیٹا یہ خوابوں کی دنیا اچھی ہے مگر زندگی حقیقت سے جیتی جاتی ہے۔ ماں نے کئی بار نرمی سے سمجھایا مگر الفت کے کانوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ ایک دن الفت کو فیضان کے ساتھ موٹر سائیکل پر دیکھا گیا۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ باپ نے تھپڑ مارا، شرم نہیں آتی، گھر کی عزت کو نیلام کر دیا۔ فیضان نے کہا، الفت چلو میرے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں الفت کا دل جیت گیا۔ رات کے سائے میں الفت اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح جب الفت کی ماں اس کا خالی کمرہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، محلے والے آ کر تماشا دیکھنے لگے۔ الفت کا باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ الفت چلی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے نئے سفر کی شروعات ہو گئی تھی۔ الفت اور فیضان اب لاہور کے ایک کرائے کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگے تھے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ فیضان نے اپنے دوست سے قرض لے کر نکاح کیا، ایک سادہ سا خاموش سا نکاح، کوئی گواہ نہ ماں نہ باپ، صرف محبت کا نام تھا۔ الفت ہر صبح مسکرا کر جاگتی، چائے بناتی اور سوچتی، میں خوش ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دنوں تک نہ چل سکی۔ دوسرے ہی ہفتے کرائے کی تاریخ آ گئی۔ فیضان نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کچھ دوستوں سے بات کرنی ہے، نوکری کی امید ہے۔ وہ چلا گیا، پورا دن نہیں آیا۔ رات 11 بجے جب آیا تو آنکھیں لال تھیں، چہرہ تھکا ہوا۔ کچھ نہیں ملا، وہ مختصر سا بولا۔ الفت نے نرمی سے کہا، میں بھی کوئی کام کر سکتی ہوں، بچوں کو ٹیوشن دے سکتی ہوں۔ فیضان کا لہجہ فوراً بدل گیا، میری بیوی کام کرے گی، کیا میں مر گیا ہوں؟ دن گزرتے گئے۔ فیضان کے پاس کوئی مستقل نوکری نہ تھی۔ دوستوں سے قرض، محلے کے چھوٹے موٹے کام اور کبھی کبھی گھر کا کرایہ بھی تاخیر سے ادا ہوتا۔ الفت نے اپنے خوابوں کی دنیا کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنا شروع کیا۔ گھر میں صرف ایک پنکھا، ایک چولہا، ایک بستر اور کچھ تلخ باتیں باقی تھیں۔ ایک دن الفت کے فون پر اس کی چھوٹی بہن کی کال آئی، بابا جی بیمار ہو گئے ہیں، امی روتی ہیں، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، صرف ایک بار واپس آ جاؤ، دیکھ لو امی کو۔ الفت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل چاہا فوراً بھاگ جائے، ماں کی گود میں جا کر روئے، مگر اس نے خود کو روکا۔ اب کیسے جاؤں، اب تو میں کسی کی بیوی ہوں، مجھے اپنے فیصلے کا سامنا کرنا ہوگا۔ فیضان آہستہ آہستہ بے رخی اختیار کرنے لگا۔ اب وہ دنوں تک گھر سے غائب رہتا، اس کی آنکھیں اکثر نشے میں ڈوبی ہوتی۔ الفت نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا، فیضان یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ فیضان نے زور سے دروازہ بند کیا اور غصے سے بولا، تمہیں اب میرے کاموں میں دلچسپی نہیں ہے، میں گھر سے چلا جاتا ہوں، تم صرف زبان چلاتی ہو۔ ایک رات فیضان نشے کی حالت میں گھر آیا۔ الفت نے دروازہ کھولا تو وہ دھکا دے کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح چلایا اور پھر پہلا تھپڑ الفت کے گال پر دے مارا۔ الفت کو ایک دھچکا لگا، سارے خواب بکھر گئے۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو چہرہ نہیں زخم نظر آیا۔ صبح اٹھ کر فیضان نے معافی مانگی، غلطی ہو گئی ہے یار، تم جانتی ہو تم سے محبت کرتا ہوں۔ الفت نے کسی مسکراہٹ کے ساتھ آنسو پونجے، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، مگر کیا محبت میں درد دینا ضروری ہے؟ ایک دن الفت بازار سے لوٹ رہی تھی تو ایک پرانا جاننے والا ملا۔ اس نے ہمدردی سے پوچھا، تم کہاں گئی تھی؟ تمہارے ابو تو کئی دن ہسپتال میں رہے، امی تمہیں بس یاد کرتی رہی۔ الفت کی آنکھیں بھر آئیں، اب اسے ہر چیز میں اپنی ماں کی دعا یاد آنے لگی، بیٹا کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، وہ کبھی دشمن نہیں ہوتے۔
محبت جب ضد بن جائے اور ضد جب ندامت بنے تو دل میں ایک خالی بن رہ جاتا ہے۔ الفت کے پاس اب صرف دو چیزیں تھیں، فیضان کا بدلتا ہوا چہرہ اور ماں کا روتا ہوا چہرہ۔ رات کی خاموشی میں الفت کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر چہرے پر روشنی نہیں تھی، صرف افسوس، اداسی اور ایک خالی پن تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا یہ وہی محبت ہے جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا؟ اب گھر کا کرایہ دیر سے ہو رہا تھا، راشن کم ہو رہا تھا اور فیضان کا رویہ بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ الفت نے خاموشی سے ٹیوشن دینے کا فیصلہ کیا، محلے کی چند لڑکیوں کو اکٹھا کر کے چھوٹے پیمانے پر پڑھانا شروع کیا۔ وہ سوچتی تھی، چلو کچھ تو ہاتھ میں ہو، شاید اللہ یہی راستہ نکال رہا ہو۔ مگر جب فیضان کو پتہ چلا تو پھر بہت غصہ آیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم نوکری کرو گی، کیا میں نکارا ہوں؟ الفت نے ہمت سے جواب دیا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنا جینا سیکھنا ہے۔ یہ سن کر فیضان خاموش ہو گیا، مگر وہ خاموشی کچھ سی طوفان سے کم نہ تھی۔ رفتہ رفتہ فیضان کا دوسرا روپ سامنے آنے لگا۔ وہ کئی راتیں گھر سے غائب رہتا۔ الفت کو اس کے فون پر میسیجز، لڑکیوں کے نام اور عجیب تصاویر ملنے لگی۔ ایک رات الفت نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہو؟ فیضان نے اونچی آواز میں چیخا، تمہیں مجھ پر شک ہے؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا اور پھر دوسرا تھپڑ دے مارا۔ الفت نیچے گر گئی، مگر اس بار وہ چپ نہ رہی۔ بس اب بہت ہو گیا، یہ محبت نہیں، یہ ظلم ہے۔ الفت نے آخرکار ماں کو کال کی، امی، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں غلط تھی۔ اماں کی آواز رو پڑی، بیٹا بس واپس آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ باپ نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹیاں غلط ہو سکتی ہیں، مگر بیٹی رہتی بیٹی ہی ہے۔ الفت نے اگلی صبح بیگ پیک کیا۔ فیضان سو رہا تھا یا شاید نشے میں تھا۔ الفت نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا، جو اب کسی اجنبی سے کم نہ تھا۔ اس نے دروازے کے ساتھ ایک پرچی چپکائی، میں جا رہی ہوں اپنی عزت، اپنی ماں اور اپنی زندگی کے پاس۔ بس میں بیٹھتے ہی الفت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ماں باپ قبول کریں گے؟ کیا لوگ باتیں بنائیں گے؟ کیا میں دوبارہ اٹھ سکوں گی؟ لیکن دل کی گہرائی سے آواز آئی، پچھتاوا قبول کرنا ہار نہیں، یہ نجات کا پہلا قدم ہے۔ گھر کا دروازہ کھلا، ماں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ الفت نے ان کے قدموں میں گر کر کہا، ماں مجھے معاف کر دو۔ ماں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، بیٹا تو آج بھی میری الفت ہے، صرف ضد میں گم تھی۔ اب الفت نے فیصلہ کیا، وہ صرف اپنے لیے نہیں، ان لڑکیوں کے لیے بھی جیے گی جو محبت کے نام پر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے مقامی خواتین ادارے میں کام شروع کیا، جہاں وہ لڑکیوں کو تعلیم دیتی، انہیں سمجھاتی اور کہتی، محبت ضرور کرو مگر اندھی نہ بنو، زندگی صرف دل سے نہیں دماغ سے بھی جیتی جاتی ہے۔ فیضان اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا، محبت کے خواب بکھر چکے تھے، مگر الفت اب مکمل ہو چکی تھی۔ الفت کو گھر واپس آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ گھر کا ماحول دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ باپ اب کم بولتا گیا، آنکھوں میں نرمی آ چکی، ماں کی گود پھر سے سکون دینے لگی تھی۔ الفت روز محلے کی بچیوں کو پڑھاتی، کچھ خواتین کو سلائی سکھاتی اور شام میں پڑھاتی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر اب خود کو جوڑ رہی تھی، قدم بہ قدم۔ ایک دن الفت کے موبائل پر ایک میسیج آیا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ الفت کا دل لرز گیا، یادیں امڑ آئی، پہلا تھپڑ، خالی راتیں، ماں کی دعائیں، باپ کی خاموشی۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ چند دن بعد دروازے پر دستک ہوئی، فیضان، کمزور، بکھرے بال، آنکھوں میں شرمندگی۔ الفت کو دیکھ کر جھک گیا، مجھے معاف کر دو الفت، میں تمہیں بہت دکھ دیے، میں نے سب کھو دیا، دوست، گھر، عزت، اب صرف تم یاد آتی ہو۔ الفت خاموش رہی۔ باپ دروازے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ماں کی نظریں الفت کے چہرے پر جمی تھی۔ فیضان گھنٹوں دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ الفت نے ایک کپ چائے بنائی اور جا کر اسے دی۔ فیضان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تم اب بھی اتنی نرم دل ہو؟ الفت نے سکون سے کہا، نرمی سیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، دل کا جلنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی فیضان، بے حد، مگر اب میں نے خود سے بھی محبت کرنا سیکھ لیا ہے۔
فیضان نے آخری التجا کی، صرف ایک موقع دے دو، سب کچھ نیا شروع کریں گے۔ الفت کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ مضبوط۔ محبت صرف ساتھ جینے کا نام نہیں، ایک دوسرے کی عزت کا نام بھی ہے۔ تم نے میری عزت کو رون ڈالا، میں نے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور وہی لوگ آج میرے ساتھ ہیں۔ تم نے میرا ساتھ چھوڑا اور وہیں دباؤں میں جڑے رہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں لیکن واپس نہیں آ سکتی۔ فیضان خاموشی سے اٹھا، چند قدم چلا، پھر مڑ کر دیکھا۔ الفت دروازے پر کھڑی تھی، پر اس بار اس کی آنکھوں میں کمزوری نہیں، خودداری تھی۔ الفت کی زندگی اپنے نظم و ضبط اور طے شدہ اقتدار کے ساتھ جاری تھی۔ وہ جذباتی سطح پر جس بحران سے گزر چکی تھی، اس نے اسے نہ صرف اندرونی طور پر مضبوط بنایا بلکہ معاشرتی طور پر بھی زیادہ مؤثر اور باوقار بنایا۔ جذباتی زخموں کے باوجود اس نے اپنی شناخت کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اسکول میں تدریس سے فرائض سر انجام دیتے ہوئے وہ صرف تعلیمی خدمات ہی انجام نہیں دے رہی تھی بلکہ متعدد لڑکیوں کے لیے رول ماڈل بھی بن چکی تھی، اور اکثر جذباتی فیصلوں اور کم عمری کے غیر محتاط تعلقات کے نتیجے میں زندگی کی مشکلات سے دوچار ہو جاتی تھی۔ الفت نے مقامی خواتین فلاحی مرکز کے تعاون سے ایک شعور بیداری پروگرام کا آغاز کیا جس کا بنیادی مقصد نوجوان لڑکیوں کو یہ سکھانا تھا، کسی بھی رشتے کی بنیاد عزت اور اعتماد پر ہونی چاہیے۔ والدین کی بات کو اندھی روایت نہیں بلکہ تجربہ سمجھ کر سننا چاہیے۔ جذباتی فیصلے صرف وقتی خوشی نہیں بلکہ دیر پا اثرات رکھتے ہیں۔ اس کے پروگرام میں ہر ہفتہ درجنوں لڑکیاں شامل ہوتی اور الفت ان کے ساتھ اپنی ذاتی کہانی شیئر کرتی۔ میں نے محبت کو پوجا مگر خود کو بھول گئی۔ جب خود کو پہچانا تو معلوم ہوا جو اپنے والدین سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ کسی اور کا سامنا بھی نہیں کر سکتے۔ فیضان کی زندگی اب بدترین زوال کا نمونہ بن چکی تھی۔ کاروبار میں ناکامی، معاشرتی بائیکاٹ اور نشے کی لت اسے مکمل طور پر تنہا کر دیا تھا۔ ایک دن الفت کو اطلاع ملی کہ فیضان ایک ہسپتال میں داخل ہے، شدید بیماری کی حالت میں۔ الفت نے اخلاقی فریضے کے تحت ہسپتال جا کر عیادت کی۔ فیضان نے مندہم آواز میں کہا، میں نے تمہیں کھو کر خود کو بھی کھو دیا، تم جیت گئی الفت۔ الفت نے مختصر مگر پراثر انداز میں جواب دیا، یہ جیت یا ہار کا کھیل نہیں تھا، یہ سیکھنے کا مرحلہ تھا۔ تم نے سیکھا یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے خود کو پہچان لیا۔ الفت نے اپنے تجربے کو کتابی صورت میں مرتب کیا۔ ادھورا خواب کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب کو اسکول، کالج اور خواتین کی تربیتی ورکشاپ میں خاص مقام حاصل ہوا۔ کئی NGO اداروں نے الفت کو بطور موٹیویشنل اسپیکر مدعو کیا۔ اس کی کہانی نہ صرف ایک انفرادی نجات کی علامت بن گئی بلکہ ایک اجتماعی شعور کی بیداری کا ذریعہ بھی۔ ادھورا خواب اگرچہ ایک ٹوٹے ہوئے جذبے کی کہانی تھی مگر اس نے الفت کو مکمل بنا دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ پچھتاوا صرف بوجھ نہیں ہوتا بلکہ وہ دروازہ ہوتا ہے جس سے سچائی کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب